بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور فرمایا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی بیان کردہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور کا ہے جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے وہاں موجود طاقتور قوم کو دیکھ کر خوف کا اظہار کیا اور صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ میرے ساتھ تو صرف میرا بھائی ہے، باقی قوم نافرمان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ یوں بنی اسرائیل صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، لاکھوں افراد، نہ پانی، نہ کھیتی، نہ سایہ، نہ خوراک۔ انسانی عقل کے مطابق یہاں زندگی ممکن نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ ہر صبح زمین پر ایک سفید، نرم اور میٹھا مادہ اترتا جسے من کہا جاتا تھا، اور شام کے وقت پرندے اترتے جنہیں سلوہ کہا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا جس میں نہ محنت شامل تھی اور نہ کسی ذخیرے کی اجازت۔ قرآن مجید متعدد مقامات پر اس نعمت کا ذکر کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رزق پاکیزہ اور کافی تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من کی حقیقت کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ من کوئی تمثیل نہیں بلکہ ایک حقیقی نعمت تھی۔ مگر افسوس، بنی اسرائیل نے اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اختیار کی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں دال، پیاز، لہسن اور سبزیاں چاہیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ اسی ناشکری کے نتیجے میں ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں واضح سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمت پر ناشکری انسان کو محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آج ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نعمتیں بے شمار ہیں مگر شکر کم ہے۔ ہم رزق کی قدر نہیں کرتے اور پھر برکت کے ختم ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ناشکری، نافرمانی اور غفلت سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ نریشن فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔